ایسی تو کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ رنم نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے بولا، مگر سچ تو یہی ہے۔ تو واقعی اس کی رعبدار شخصیت کے آگے سے سہم سی جاتی تھی۔ رنم کی بات سن کر کاشان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ تو تم نہیں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر سامنے پڑی چھریوں میں سے سب سے بڑی چھری اٹھا کر وہ اس سے پوچھتا ہوا رنم کے قریب آیا۔ اس وقت کاشان کے چہرے کے تاثرات بالکل پتھریلے تھے، جنہیں دیکھ کر رنم کی ہنسی تھم گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کاشان؟ کاشان کو ہاتھ میں چھری پکڑے اپنی طرف آتا دیکھ کر رنم کا چہرہ خوف سے پک ہو گیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ کاشان نے چھری کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چپ رہنے کے لیے بولا۔ رنم خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے کاشان نہیں پلیز۔ کاشان کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ کر رنم ڈرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی کاشان نے فضا میں ہاتھ اٹھا کر چھری کے چاقو سے وار کرتے ہوئے رنم پر وار کیا، ویسے ہی رنم کے حلق سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اپنی آنے والی موت کا انتظار کرنے لگی، مگر چند پل گزرنے کے بعد جب اس نے اپنے چہرے سے ہار اٹھائے تو بے ساختہ اس کی نظر فرش پر موٹی تازی دو حصوں میں کٹی ہوئی چھپکلی پر پڑی۔ اس سے پہلے بلند چیخ دوبارہ اس کے گلا پھاڑ کر نکلتی، کاشان نے چھری نیچے پھینک کر ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا، مانا کہ اس وقت گھر میں انکل نہیں میں ہوں اور انکل بھی یقیناً مانا کہ اس وقت گھر میں انکل کے سوا کوئی نہیں ہے اور انکل بھی یقیناً سو رہے ہوں گے، مگر تمہاری چیخیں سن کر پڑوس والے یہاں آ سکتے ہیں۔ کاشان اس کا منہ بند کرتا ہوا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رنم فوراً اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی گھر سے باہر لان میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی بہادر ہو، میں تو سمجھا تھا دوسری لڑکیوں کی طرح چھپکلی دیکھ کر تمہاری بھی جان جاتی ہوگی۔ قسم سے میں تو تمہاری چھپکلی سے جان بچا رہا تھا۔ رنم کی جان نکال کر وہ مزے سے کافی پیتا ہوا بولا۔ رنم نے غصے سے اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ سب آنکھوں میں اپنے خوف کی جگہ غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ رنم کو خوفزدہ کر کے اس کا ڈر کافی دنوں سے انجوائے کر رہا تھا۔ غصہ آ رہا ہے؟ چلو آج چھوٹ ہے تم پر، تم مجھ پر غصہ کر سکتی ہو، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ برا نہیں مانوں گا، بعد میں تو تمہیں یہ موقع ملے نہ ملے شاید۔ کاشان کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ کس بات کی خوشی ہے آپ کو؟ رنم اپنا غصہ بھول کر اس کی خوشی کی وجہ پوچھنے لگی، کیونکہ رنم نے اپنے سامنے اسے کم ہی کسی بات پر خوش ہوتے دیکھا تھا۔ آج سیرت کو اس کے بچپن کی محبت مل گئی ہے۔ کاشان نے رنم کو دیکھ کر جواب دیا اور اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر مسکرایا۔ معلوم ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہارے اوپر سے بات گزر گئی ہوگی۔ ایک اور وجہ بھی ہے جس پر میں بہت خوش ہوں، تم وہ وجہ پوچھو مجھ سے۔ کاشان نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے چیئر پر بٹھا کر خود بھی سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر بولنے لگا۔ تو آپ بتائیے دوسری وجہ کیا ہے؟ رنم نے دلچسپی سے لیتے ہوئے پوچھا۔ تو کاشان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ آج دوپہر میں تم نے کھانا اس وجہ سے بنایا تھا نا کہ اس دن آئس کریم پارلر میں میں نے تم سے کہا تھا۔ کاشان کی بات پر رنم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے ساختہ اپنی نظر نیچے جھکا گئی۔ شکر ہے شادی کے بعد خانسامہ کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسرا تم بہت اچھی بیوی ثابت ہونے والی ہو جو شوہر کی بات مانے۔ کاشان کی بات پر اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بھیا نہیں آئے ابھی تک؟ کافی دیر ہو گئی ہے، رنم نے گھبرا کر موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ آج تمہارا بھیا اپنی نائٹ ڈیوٹی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا ہوگا۔ کاشان نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ ابھی بھی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ کیا میں اس وقت تم سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہوں؟ کاشان اس کے ہاتھوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ کل میرا پیپر ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ رنم نے جھجکتے ہوئے کاشان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے پہر تنہائی میں وہ اس کی بات کا مفہوم اور طلب کو سمجھتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ 1 منٹ۔
رکو، اس وقت میں تم سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کرتا جس کی وجہ سے تمہیں یوں اٹھ کر جانا پڑے۔ اپنی حدود کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے، اور یہ وضاحت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نہ چھڑا لو۔ یہ پہلی دفعہ تھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کاشان کرسی پر بیٹھا ہوا سنجیدگی سے اس کو بولنے لگا۔ رنم اس کی بات سن کر دوبارہ جانے لگی۔ اب بھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے میری۔ کاشان کی آواز پر اس کے قدم دوبارہ رکے۔ رنم نے مڑ کر کاشان کو دیکھا۔ کل میں کھانے میں آلو قیمہ کھاؤں گا جو تم میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ کاشان کی فرمائش پر رنم نے منہ کھول کر حیرت سے کاشان کو دیکھا۔ کل تو میرا پیپر ہے، رنم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر کاشان کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر خود ہی بول پڑی۔ تو کیا ہوا، پیپر تو کل صبح ہے۔ کھانا تو آپ نے رات میں کھانا ہے، شام میں بنا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گڈ نائٹ، وہ خود سے کہتی ہوئی تیز قدموں سے گھر کے اندر چلی گئی۔ صوبی اس کی جھجک محسوس کر کے سبحان اس کا ہاتھ تھام کر ہوٹل ریسیپشن پر چلا گیا۔ کاشان کا نام لیا تو لڑکے نے غور سے ان دونوں کو دیکھا اور بولا، اور بھوکے سبحان کو پکڑ کر شادی کی مبارکباد دی۔ جب وہ دونوں ہوٹل پہنچے تو بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اف میرے خدا، ابا وہاں اسپتال میں موجود ہیں اور اس بدتمیز کو اپنی لگی ہوئی ہے، سیرت نے سوچتے ہوئے سبحان کو گھورا۔ یہ سب میرا نہیں، کاشی کا آئیڈیا ہے۔ کاشی نے روم بک کروایا ہے نکاح کے گفٹ کے طور پر، یہ سب بھی لازمی اسی نے کروایا ہوگا۔ سبحان نے سیرت کی گھوری کو دیکھ کر وضاحت دیتے ہوئے کہا، وہ بچپن سے ہی بدتمیز اور منہ پھٹ ہے، اس کا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن آج میں تمہارے بھائی کی ایک اور خوبی سے متعارف ہوئی ہوں۔ ایک نمبر کا چھچھورا بھی ہے یہ کاشی، سیرت نے جھیپ مٹاتے ہوئے کہا تو سبحان ہنسنے لگا۔ تمہیں اپنے بھائی کی طرح کوئی بھی چھچھورا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر گھورتی ہوئی بولی تو سبحان مسکرا دیا۔ وقت، موقع، محل، رشتہ دیکھ کر تو بندہ رومانٹک ہو سکتا ہے، اب اس کو چھچھور پن کا نام نہ دو تم پلیز۔ سبحان نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر سجائی تو سیرت ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی۔ صوبی تم پٹو گے مجھ سے، سیرت نے اسے گھورتے ہوئے پیچھے دھکیلا۔ شاید اس کی زندگی میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، وہ جو یوں کسی چیز سے گھبرا رہی تھی۔ صوبی تم پٹو گے مجھ سے، سیرت نے اسے گھورتے ہوئے پیچھے دھکیلا۔ شاید اس کی زندگی میں یہ ایسا پہلا دفعہ ہوا تھا جو یوں کسی چیز سے گھبرا رہی تھی۔ سبحان اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور روم میں ہی کھانے کا آرڈر دیا، کیونکہ ان دونوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سبحان نے سب سے پہلے بہروز کو کال کر کے اپنے گھر نہ آنے کا بتایا، پھر ہسپتال میں موجود کیئر ٹیکر سے سیرت کے والد کی طبیعت پوچھی۔ سیرت صوفے پر بیٹھی اس کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ فارغ ہو کر سیرت کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھا۔ وہ اسے زندگی میں پہلی بار نروس لگی۔ سبحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ وہ اپنے دل میں کبھی یہ خیال مت لانا کہ میں نے مجبوری میں تمہارے ابا کی خواہش پر یا کسی دباؤ میں آ کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ سیرت، میرے لفظ جذبات لفظوں کے محتاج نہیں ہے، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ کی خواہش کی ہے۔ شریکی حیات کے تصور میں تمہارا ہی چہرہ میری نظروں میں گھومتا تھا اور آج میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے خوش اور مطمئن ہوں، مگر مجھے معلوم نہیں اس بات کا اندازہ ہو یا نہ ہو کہ میں جس فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، ان دونوں نے مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کیا ہے، اور یوں اچانک میرے نکاح کی خبر سن کر ہو سکتا ہے ان کی فیلنگز ہرٹ ہوں، اور میں ماما بابا کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ دونوں میرے والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے ان دونوں کو ہماری ساری سچویشن کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، جب تک یہ ساری حقیقت میں اپنی فیملی کو بتا کر تمہیں اپنی بیوی کے طور پر انہیں گھر نہیں لے جاتا، تب تک میں اپنا حق تم سے طلب نہیں کروں گا۔ تم میری پرابلم کو سمجھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو گی؟ سبحان سیرت کو باتیں سمجھاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، کیا تمہاری فیملی مجھے ایکسیپٹ کرے گی؟ سیرت نے اسے دیکھ کر اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ سبحان سے ملی تھی، تب اس نے سبحان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا وہ فیملی سبحان کے لیے معنی رکھتی تھی، اس لیے اب نکاح کے بعد سیرت کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا، پتہ نہیں اس کی فیملی کا رویہ کیسا ہو۔ اس کی بات سن کر سبحان مسکرا دیا، جب انہیں میں بتاؤں گا کہ تم میری پسند ہو تو وہ تمہیں کھلے دل سے قبول کر لیں گے۔ سبحان نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر لگاتے ہوئے کہا،
بیڈ پر لیٹنے کے بعد سیرت کا سر اپنے سینے پر رکھا اور سیرت اس سے یسریٰ اور رنم کے متعلق پوچھنے لگی۔ مگر تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے سیرت سو چکی ہے۔ جب اس نے سیرت کا سر تکیے پر رکھا تو وہ بے سود سو رہی تھی۔ سارا دن اسپتال میں رہنے سے تھکن کی وجہ سے شاید فوراً سو گئی۔ سبحان نے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا اور لائٹ آف کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔